الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال انڈیگل فلائٹ یوٹیوب چینل کی جانب سے راشد محمود آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا مجلس فیضان اقبال کے زیر تحت اقبال سیشن کا جو سلسلہ ہے، آج اسی سلسلے کا 37واں ماہانہ پروگرام ہے، اور ہم حکیم امیر علی تلاش صاحب آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو آج جس موضوع پر حکیم امیر علی تلاش صاحب محو گفتگو ہوں گے وہ ہے اقبال اور تعلیم کے نتائج۔ تو اس سے پہلے کہ میں حکیم امیر علی تلاش صاحب کو دعوت سخن دوں، تو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت جو ذہن میں آ رہی ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اسلام نے جس تعلیم کے اوپر اس قدر زور دیا، علامہ اقبال بھی تعلیم کے اسی معیار کو دیکھنا چاہتے تھے، اور تقریباً آج سے 100 سال پہلے بھی وہ ہمارے اندر جو مروجہ نظام تعلیم تھا اس وقت، اس سے بھی مطمئن نہیں تھے۔ تو اگر اس وقت وہ مطمئن نہیں تھے تو اگر وہ آج کے نظام تعلیم کو دیکھتے تب خود اندازہ لگائیے کہ ان کے شعروں کے اندر کس قدر وہ تڑپ اور بے چینی اور بیزاری ہوتی۔ میں مثال کے طور پر ان کا ایک شعر آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ تو اس سے میں زیادہ دیر آپ کے اور حکیم امیر علی تلاش کے درمیان مخل نہیں رہنا چاہتا، تو میں فوری طور پر ملتمس ہوں حکیم امیر علی تلاش صاحب سے کہ وہ اقبال اور تعلیم کے نتائج کے حوالے سے آج کے 37ویں منتھلی اقبال سیشن سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام ہو۔ جیسا کہ ہماری انجمن کے سرپرست اعلیٰ جناب راشد محمود صاحب بتا رہے ہیں کہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اقبال اور تعلیم کے نتائج۔ دراصل یہ موضوع پچھلے پروگرام کا تھا، لیکن چونکہ اس پروگرام میں بشیر احمد مرحوم صاحب اور علامہ اقبال مرحوم صاحب کو میں نے خراج عقیدت منظور پیش کیا تھا، اور وہی بیان کیا گیا اور وقت کافی ہو گیا، تو وہ ہماری ایک شعری محفل ہو گئی، تو یہ پروگرام رہ گیا تھا، آج آپ کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ربیع الاول شریف کی آج پہلی تاریخ ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں بھی ہمیں مل رہی ہیں، اور اسی حوالے سے ہم نے بارگاہ رسالت مآب میں قصب معمول حاضری بھی لگوانی ہے، تو میلاد النبی کے سلسلے میں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتا ہوں کہ نوری جلوے دکھانے حضور آ گئے، نوری جلوے دکھانے حضور آ گئے،
حسن زیبا لٹانے حضور آ گئے، آپ آئے تو آنے لگی رونقیں، بزم ہستی سجانے حضور آ گئے۔ تھا زمانہ بتوں کا پجاری ہوا، ذات حق سے ملانے حضور آ گئے۔ بد نصیبوں کے دل بھی بدلنے لگے، بد نصیبوں کے دل بھی بدلنے لگے، بگڑی قسمت بنانے حضور آ گئے۔ درد بے چارگی کا مداوا ہوا، قید غم سے چھڑانے حضور آ گئے۔ تھی زمانے کی کشتی بھنور میں پھنسی، ہیں کنارے لگانے حضور آ گئے۔ زیر احسان اپنے بھی ہیں غیر بھی، خیر سب کی منانے حضور آ گئے۔ رحمت للعالمین جناب۔ تھی مسلط ہوئی دل پہ تاریکیاں، تھی مسلط ہوئی دل پہ تاریکیاں، اس دیے کو جلانے حضور آ گئے۔ تھا شب و روز بھٹکا ہوا قافلہ، راہ حق پہ چلانے حضور آ گئے۔ ایک مٹی کے ذرے کو پر مل گئے، آسماں پہ اڑانے حضور آ گئے۔ کر رہے تھے سبھی انتظار آپ کا، سب لگے مسکرانے حضور آ گئے۔ ہے تلاش آپ کا بھی بھلا ہو گیا، ہے تلاش آپ کا بھی بھلا ہو گیا، آسیوں کو بچانے حضور آ گئے۔ تو ہم اپنا مقالہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت اقبال جب بھی جدید تعلیم کی بات کرتے ہیں، اس سے ان کا مراد انگریزی زبان سیکھنا نہیں ہوتا، جیسا کہ ان کے بعض اشعار سے تھوڑا سا گمان گزرتا ہے۔ مثلا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ یہاں حضرت اقبال نے انگریزی کا ذکر کیا ہے، زبان کا ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت میں علامہ صاحب کی مراد یہ نہیں ہوتی، بلکہ جہاں بھی علامہ صاحب تعلیم کا اور تعلیم کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں ان کی مراد انگریزی تہذیب، انگریزی ثقافت، انگریزی کلچر اور اس کی تباہ کاریاں ہوتا ہے۔ اقبال باغ درا کی ایک نظم تعلیم اور اس کے نتائج میں فرماتے ہیں، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما، لے کے آئی ہے مگر تیشہ فرہاد بھی ساتھ۔ تخم دیگر بکافاریم و بکاریم ز نو، کانچے کشتیم ز خجلت نتواں کر درو۔ یہ دراوت یہ سبھی ہو جائے گا، میں اگر بیان کرتا ہوں۔ یہ جو فارسی کا شعر ہے یہ ملا عرشی کا ہے، یہ ایران کے شہر تبریز کا رہنے والا تھا۔ تو علامہ صاحب نے اس کے شعر پہ تضمین کی ہے۔ تضمین تو آپ جانتے ہی ہیں، کسی کے خیال کو وسعت دینی، اضافہ کرنا اس میں، اور پھر حوالے کے طور پہ اس کا شعر یا مصرع آخر میں لکھنا، اسے تضمین کہتے ہیں۔ تو علامہ صاحب نے ملا عرشی کے شعر پہ تضمین کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عرشی کا ایک بڑا بدصورت بیٹا تھا، تو ایک محفل میں کسی ظریف نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو عرشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیا تخم رکھیں اور نیا عمل کریں اور نئی فصل کاشت کریں، تو وہ اس نے ظریف نے یہ کہا کہ وہ یہ عرشی صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے لکھا ہے کہ پہلا بیٹا تو میرا بڑا بدصورت ہے، اب نیا تخم رکھ کے کوئی اچھا لڑکا پیدا کریں۔ لیکن اصل اس کا مطلب یہ نہیں ہے،
اس کا مطلب یہی تھا کہ جو ہم اب تک عمل کرتے رہے ہیں وہ ہمارا عمل صحیح نہیں تھا، ہم نے اچھا کام نہیں کیا، نہ ہم نے کوئی آخرت کا سامان کیا، نہ ہم نے اپنی کوئی آدمیت کو اور انسانیت کو سنوارا، اور نہ ہم نے اپنے اخلاق کو سنوارا۔ ہم ایسا عمل کریں نئے سرے سے کہ جس سے کوئی فائدہ ہو، ہماری آخرت سنور جائے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ تخم دیگر بکا فاریم، یعنی نیا تخم ایک ہاتھ میں تھیلی میں لے آئے، و بکاریم سے نو، اور اسے از سر نو بیجے، اسے از سر نو بیجے، کانچے کشتیم سے خجلت، یعنی جو ہم نے جلدی میں کاشت کیا ہے، جو ہم نے جلدی میں بیج بویا ہے۔ نتما کرد دراؤ، یہ دراؤ جو ہے نا، یہ دراؤدن اس کا مصدر ہے، دراؤدن میں نے ہوتا ہے کاٹنا۔ نتما کرد دراؤ، اس میں سے کچھ کاٹا نہیں جا سکتا، وہ فصل تو اگی نہیں اس میں، سے تو کچھ حاصل ہی نہیں ہو سکتا، تو وہ ہمارے عمل تو اکارت گئے۔ لہذا ہم اثر نو نیک عمل کریں، اچھے عمل کریں۔ تو عالم حضرت اقبال کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم نوجوانوں کی اثر نو تربیت کریں، جو ان میں کلچر آ گیا ہے، جو دوسری تہذیبیں آ گئی ہیں، اور جو ان کے کردار خراب ہو گئے ہیں، اثر نو ہم ان کی تربیت کریں، ان کو ہم اسلام سے آشنا کریں، انہیں ہم اسلامی زندگی کے سانچے میں ڈھالیں، انہیں اسوہ رسول کی تعلیم دیں، اور انہیں بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، گھر کیسے رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ زندگی کے 4 دن کیسے گزارنے ہیں، ان کی اثر نو تربیت کی جائے اور ان کو تعلیم دی جائے، یہ ضروری ہے۔ یہ جو ایک تو جو مغربی تہذیب ہے، ثقافت ہے، اس نے برباد کر دیا ہے نوجوانوں کو، اور فی زمانہ جیسا کہ پہلے راشد صاحب بھی بتا رہے تھے، پتہ نہیں حضرت اقبال اب ہوتے تو کیا کرتے، دیکھ کے کیا لکھتے اور کیسے پیش و تاب کھاتے۔ اب تعلیم کا مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا اور پیسے دولت حاصل کرنا رہ گیا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھ لیں، اکثر پڑھے لکھے لوگ وہ بالکل ہی دینی تعلیم سے بے بہرا اور بے خبر ہیں، اور ان میں صحیح معنی میں جو آدمیت آنی تھی، جو انسانیت آنی تھی، جو کردار کی خوبی آنی تھی، وہ ان میں آ ہی نہیں سکی۔ بس ڈگریاں ہیں، ڈگریاں حاصل ہو رہی ہیں اور دولت کمائی جا رہی ہے۔ یہ تو برا نہیں ہے، دولت کمانا تو بری نہیں ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقول اقبال از کلید دین در دنیا کشاد، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا، تالا کھولا، تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ اصل میں جو اخلاقی گراوٹ ہو گئی ہے، جو تعلیم کا معیار گر گیا ہے، جو ہمارے تاریخی کہانیاں تھیں، واقعات تھے، اسلامی واقعات تھے، بزرگان دین کے حالات تھے، وہ سب سلیبس سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ برا ہے۔ بچوں کی اثر نو تربیت کرنی چاہیے، دین اسلام سے انہیں آگاہ کرنا چاہیے، اور یہ ضروری ہونی چاہیے تعلیم۔ تو علامہ صاحب اس چیز کے خلاف ہیں کہ ہم اثر نو بچوں کو تعلیم دیں۔ دیکھو نا، انگریزی زبان ہو یا کوئی زبان بھی ہو، اس کا سیکھنا برا نہیں ہے، انسان کوئی بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، کوئی زبان سیکھ سکتا ہے، یہ برا نہیں ہے۔ اصل میں اس کی تہذیب کو اپنانا اور اس کی تہذیب و ثقافت کو اپنا کر اپنی اسلامی تعلیم سے، اسلامی ثقافت سے، تہذیب سے بے خبر ہو جانا، یہ برا ہے۔ حضرت اکبر آبادی فرما گئے ہیں کہ سر میں سودا آخرت کا ہو یہی دستور ہے، سر میں سودا آخرت کا ہو یہی دستور ہے، مغربی ٹوپی پہن یا مشرقی دستار باندھ، یعنی اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ تو مغربی ٹوپی پہن لے یا مشرقی دستار پہن لے، اصل چیز تو
आखरत का सौदा है जो सर में होना चाहिए, जो अभी निकल रहा है और निकल चुका है, ये नहीं होना चाहिए। क्या अलामा साहब ने खुद अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं सीखी? अलामा साहब ने खुद अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखी है, लेकिन अलामा साहब तरह हम बनकर भी तो दिखाए ना। अलामा साहब ने अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखी, बल्कि अलामा साहब यूरोप में रहे, लंदन में रहे, उनके कल्चर को, उनकी सकाफत को बड़े करीब से होकर देखा, लेकिन वो उन पे एक ज़र्रा भर भी असर न कर सकी, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ। अगर अपनी आँखों में खाके मदीना और नजफ का सुरमा डाला हुआ हो तो फिर ये तहजीब कुछ भी नहीं कर सकती, कोई भी तहजीब इंसान को ख़राब नहीं कर सकती। अगर बच्चों की तरबियत इस्लामी खतूत पे हो जाए तो फिर बाद में जो मर्ज़ी देखें, वो यूरोप जाकर नंगी औरतें देखते फिरें, वो सारा कुछ वो देखते फिरें, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। उनकी तरबियत अगर सही हो, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आग का खाके मदीना व नजब। और फिर फरमाते हैं अलामा साहब, गमस्तानी हवा में गरचे थी शमशीर की तेज़ी, न छूटे मुझसे लंदन में भी याद आवे सरखेज़ी। तो ये चीज़ असल में पैदा होनी चाहिए, और इसी की अलामा साहब कोशिश करते रहे, और सारी उम्र अपनी कौम को अंग्रेज़ी कल्चर की तबाहकारियों से आगाह करते रहे। लेकिन अफसोस है कि तालीम का मेयार ही अब बहुत गिर गया है। फ़ारसी ज़बान जिसमें हमारी 1000 साला यानी अलूम और सकाफ़त और तहज़ीब जो है वो भरी पड़ी है फ़ारसी की किताबें, वो वैसे ही ख़त्म कर दी गई है। ये बहुत बड़ा हमला हुआ है सबसे पहले हम पे कि इस्लाम ये फ़ारसी तालीम जो है ना ज़बान, ये तालीम ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सारा सरमाया तो हमारा है ही फ़ारसी में। तो सच्ची बात है, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर फ़ारसी ना आती हो ना, वो इंसान कुछ भी नहीं बन सकता, ना शायर बन सकता है, ना कुछ सही अदीब बन सकता है। तो ये ज़रूरी है। तो जैसा कि अपने राशिद साहब इशारा कर रहे थे, आखिर में मैं अपनी तकरीर को यहाँ ख़त्म करता हूँ कि असल जो इल्म है ना, जो असल तालीम है, वो तो एक इश्क की, हकीकत की, मार्फत की तालीम है, अपनी पहचान की तालीम है, वो ज़रूरी है। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। अलामा साहब प्याम मशरक में एक नज़म लिख गए हैं, वो किरमे किताबी और ये नहीं, वो परवाने और जुगनू के दरमियान, परवाने के दरमियान और जो किताबी कीड़ा था उसके दरमियान, तो वो असल में सारा ये नहीं अलामा साहब हकीकत बयान कर गए हैं कि शुनीदम शबे दर कुतब खाना है मन ब परवाना बेगुफ्त किरमे किताबी, कि मैंने सुना एक रात मेरे कुतब खाने में एक जो किरमे किताबी था, जो किताबों में रहने वाला था, ये मतलब ये है कि जो किताबें ज़्यादा पढ़ता था, उसने परवाना से कहा कि बावरा के सीना नचेमन गिरफ्तम बसे दीदा नुस्खा फारियाबी, कि मैंने इब्न सीना के भी बहुत से किताबें पढ़ी हैं और फारियाबी की किताबें भी बहुत पढ़ी हैं। ना फहमीदा हम हिकमत ज़िंदगी रा हुमा शो तीरा रोज़म से बे आफ्ताबी, कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं लेकिन फिर भी मैं ज़िंदगी की हकीकत से, ज़िंदगी के नूर से बेबहरा हूँ। तो मेरे घर में तो अभी कोई रोशनी नहीं हुई। निकोगो परवाना है नींद गोवे यही नुकतारात और किताबें न याबी। तो वो परवाने ने बड़ी मज़े की बात कही, बड़ी पते की बात कही कि ये चीज़ मुझे किताबों में नहीं मिलेगी। तपश में देहत बालों पर ज़िंदगी रहा, तपश बेकुनद जिंदा तर ज़िंदगी का ज़िंदगी रहा, कि ये जो तपश है ना, ये जो इश्क की गर्मी है ना, ये ज़िंदगी को बालों पर अता करती है और ये उसे और ज़िंदा तर कर देती है। ये जो इश्क की गर्मी है ये इंसान में आनी चाहिए। अगर ये हरारत ना आए तो फिर कुछ भी कोई नहीं। जितनी तालीम आप हासिल कर लें, जितनी ज़बानें पढ़ लें, वो कुछ भी नहीं है। अंग्रेज़ हबीस और बदतीनत बड़े अरसे से मुसलमानों को उनकी असल हकीकत से, असल रास्ते से भटकाने की कोशिश करता आ रहा है कि रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। लेकिन जब से इसने मोबाइल ईजाद किया है उस दिन से तो बिल्कुल ही वो अपनी
اس کوشش میں کامیاب ہو گیا ہے اور نوجوان نسل خاص طور پہ اسلام سے بہت دور ہو گئی ہے، اور ہماری بے خبری، ہماری